دیوبندی بزرگ 35 علماء کے سائن، اشری تھانوی صاحب بھی شامل ہیں اس کتاب کے سائن کرنے والوں میں، وہ کہتے ہیں اب رہا مسئلہ مشائخ کی روحانیت سے استفادہ کرنا اور ان کے سینوں اور قبروں سے باطنی فیوز حاصل کرنا، تو بے شک صحیح ہے۔ تو ہم کہتے ہیں یہ خاص لوگوں کا قبروں سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ مرزا جیلمی اپنے ہر بیان میں لوگوں کو علماء کرام سے متنفر کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو بار بار کہتا ہے کہ بھائی بابے تے شے کوئی نہیں۔ اس طرح کے الفاظ سے وہ علماء کرام، اکابرین، مجتہدین اور بڑے بڑے اسلاف سے لوگوں کو متنفر کرنا چاہتا ہے اور لوگوں کو علماء کرام سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ اور اس مرزا جیلمی نے لوگوں کے ذہن میں ایک بات ڈالی ہوئی ہے کہ جب بھی آپ کسی سے بات کریں تو قرآن کے علاوہ کچھ اور بولنا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ ظالم جانتا ہے کہ قرآن میں تمام اشیاء کا صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ جب قرآن مجید اور اسلاف، اکابرین اور فقہا کی طرف ہم رجوع نہیں کریں گے تو ہمیں قرآن مجید سے صراحتاً سب کچھ نہیں ملتا ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر انجیکشن کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، تو یہ قرآن میں صراحتاً موجود نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائی آپ نے کسی مولوی کی بات نہیں ماننا ہے، آپ نے کبھی بھی کسی مولوی صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں پوچھنا ہے، بس قرآن کو خود دیکھنا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو خود دیکھنے سے اگر انسان سمجھ جاتا تو صحابہ کرام جو تھے وہ عربی تھے، ان کی زبان بھی عربی تھی، اور قرآن مجید جس زبان میں نازل ہوا ہے، قرآن مجید بھی عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اس کے باوجود بھی صحابہ کرام نے قرآن مجید رسول اللہ سے سن کر خود پڑھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاگردی اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کئی دن اور کئی سال اور کئی مہینے تک قرآن کو سمجھتے رہے، قرآن کو پڑھتے رہے، ایک دوسرے کو سناتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے رہے۔ تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ بھائی قرآن کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے استاد کی ضرورت نہ ہوتی تو صحابہ کرام عربی تھے، وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں نہیں بیٹھتے، وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی نہیں کرتے۔ لیکن صحابہ کرام سے ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ بھائی قرآن سمجھنے کے لیے استاد کے سامنے بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مرزا جیلمی کہتے ہیں کہ علماء کرام سے کوئی بات نہیں پوچھنی ہے، کیونکہ وہ ہر بات قرآن سے کرنا چاہتا ہے جو کہ قرآن سے واقف نہیں ہے۔ تو میں قرآن مجید سے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے بیانات میں کہتے ہیں کہ باب تے شے کوئی نہیں، تو آپ جن مجتہدین اور فقہاء کرام اور جو قرآن حدیث سے استنباط کرنے والے لوگوں کو آپ بابا کہتے ہیں، ان کے بارے میں رب العالمین قرآن مجید پارہ نمبر 14 اور سورۃ النحل آیت نمبر 43 میں رب العالمین فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب اگر تمہیں اس بات کا علم نہیں تو جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ آپ ہر جگہ قرآن کی بات کرتے ہیں، تو اسی قرآن مجید میں رب العالمین نے صراحتاً فرمایا کہ بھائی جب آپ کو کسی مسئلے میں دشواری ہو، کوئی مسئلہ آپ کے سمجھ میں نہیں آتا تو آپ نے علماء کرام کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 119 میں رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ میں مرزا جیلمی کے جتنے فینز ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی رب العالمین، آپ لوگ قرآن کا نعرہ لگاتے ہو تو رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہا کرو، جھوٹے لوگوں کے ساتھ رہا نہ کرو۔ مرزا جیلمی جیسا فراڈی انسان سے دور رہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حدیث کا بھی منکر ہے اور صحابہ کرام کے آثار کا بھی منکر ہے، اور قرآن کو بھی وہ نہیں سمجھتا ہے، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ سچے لوگوں کے طرف آپ رجوع کرو۔ اس کے علاوہ پارہ نمبر 21 سورۃ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 24 میں رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ۔ رب العالمین فرماتے ہیں اور ایسے شخص کا راستہ اپناؤ جو میرے طرف رجوع ہو گئے اور جس نے مجھ سے لو لگا رکھی ہو۔ رب العالمین کی طرف جو لوگ رجوع کرتے ہیں تو ان کے ساتھ
رہنا، ان کے باتیں سننا اور اس سے کچھ سمجھنا وہ انسانوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، جس سے انسانوں کو ہدایت ملتی ہے۔ اور جو لوگ رب العالمین سے دور لوگوں کی طرف جاتے ہیں، جو دراصل شیطان کی طرف جاتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت میں ناکام ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جمہور علماء کرام اور اتنے بڑے بڑے مفسرین جو 1400 سال سے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین سے لے کر آج تک کے لوگ ایک طرف ہے اور مرزا جیلمی دوسرے طرف ہے، تو چونکہ مرزا جیلمی والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بس یہی کافی کہ بابا تیشے کوئی نہیں، بابوں کے بات تو وہ مانتے نہیں ہے، اس لیے ہمیں ان کے سامنے قرآن مجید اور احادیث کو پیش کرنا ضروری ہے۔ تو میں اب ایک حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں کہ بھائی حدیث ابن ماجہ میں ہے، اور رقم الحدیث یہ جو 3950 نمبر والی جو حدیث ہے، وہاں انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان امتی لا تجتمع علی الضلالۃ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، لہذا جب تم اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کو لازم پکڑو۔ اب 1400 سال سے جو امت، جو صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین ایک بات پر اکٹھے تھے، ان کا ایک فیصلہ تھا، اور اب مرزا جیلمی ایک نئی بات کو لے کر مارکیٹ میں آ گیا، حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، تو 1400 سال تک کیا نعوذ باللہ یہ امت گمراہی پر تھی جو ابھی مرزا جیلمی ان کی اصلاح کرنے کے لیے آئے ہو؟ نہیں بھائی، یہ امت ہدایت پر تھی، لیکن اب مرزا جیلمی جو ہے وہ گمراہی کی طرف چل رہا ہے۔ اور جب ہم نے حدیث کی طرف دیکھا کہ جو لوگ سواد اعظم، جو لوگ پوری امت کے خلاف کرنے والے ہوتے ہیں، جیسا مرزا جیلمی جو شیطان کی طرف چلتے ہیں، تو ان کے بارے میں رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تو یہ حدیث جو مشکات شریف کی کتاب مرزا جیلمی اپنے ٹیبل پہ سامنے رکھتا ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبعوا السواد الاعظم فانه من شذ شذ فی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑی جماعت کی پیروی کرو، جو شخص جماعت سے الگ ہوا وہ الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی جو شخص جماعت کی پیروی کو چھوڑ کر الگ راستہ اختیار کرے گا اس کو الگ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب 1400 سال سے لے کر آج تک امت جس مسئلے پر اتفاق کرتی تھی، تو اس مسئلے کو مرزا جیلمی غلط قرار دیتا ہے اور اس مسئلے پر وہ رد کرتا ہے، اور یہ جو سواد اعظم کی جو جماعت ہے ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ باقی قرآن اور حدیث کی روشنائی میں مرزا جیلمی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کے علاوہ میں یہاں پر ایک اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ اکثر پوچھیں گے کہ بھائی سواد اعظم سے کیا مراد ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کثیر تعداد میں بڑی جماعت ہوتی ہے وہ بھی گمراہی پر ہوتی ہے، لیکن سواد اعظم سے مراد یہ ہے جو ہمارے اکابرین نے بیان کیا ہے، جیسا کہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ نے بیان کیا، فرمائے جتنے اکابرین ہمارے وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی دلیل قوی اور صحیح ہو۔ تو اب مرزا جیلمی جو ہے وہ اپنی خود ساختہ تعریفات، خود ساختہ ایک بات اور خود ساختہ تفسیر سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور ہم وہ تفاسیر پیش کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے کیا ہے، جو تابعین نے، جو تبع تابعین نے کیا ہے۔ تو اب آپ لوگ خود فیصلہ کریں کہ بھائی 1400 سال سے جو لوگ چلے آ رہے ہیں ایک مسئلے پر اتفاق کرتے وہ اچھے ہیں یا مرزا جیلمی۔ اور اس کے علاوہ میں ایک اور حدیث پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ حدیث طبرانی اوسط رقم الحدیث 1618، اور یہی حدیث مجموع الزوائد رقم الحدیث جو ہے وہ 1759 ہے۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نزل بنا امر لیس فیہ بیان امر ولا نہی فما تأمرونی، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
کہ اگر ہمیں کوئی ایک معاملہ ایسا پیش آ جائے جس کے بارے میں قرآن مجید میں حکم بھی نہ ہو اور ممانعت بھی نہ ہو، قرآن میں اس کا تذکرہ موجود نہ ہو، تو ہم کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ مجھے کیا حکم دیں گے یا رسول اللہ ایسے امر کے بارے میں جو قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاوروا فیہ الفقہاء والعابدین ولا تمزوا فیہ رأی خاصت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ نے اس مسئلے پر فقہاء کرام اور عابدین سے اس بارے میں مشورہ لینا ہے، ان سے مشورہ کرنا ہے اور اپنی رائے سے فیصلہ نہیں کرنا ہے۔ اب علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنے رائے سے فیصلہ نہیں کرنا ہے بلکہ عابدین اور اس طرح فقہاء سے مشورہ لینا ہے۔ تو اب جس مسئلے میں جتنے شک شبہات اور کم علمی کی بنیاد پر مرزا جیلمی جن مسائل پر رد کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ فقہاء اور اس طرح عابدین سے اس پر مشاورت کرے، ان سے مشورہ کر کے اس مسئلے کو ٹھیک قرار دے، نہ کہ وہ صحابہ کرام سے جو روایت منقول ہے ان کو غلط قرار دیتے ہیں، گمراہی کے راستے پر چلتے اور لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے۔ اب آتے ہیں اصل مسئلہ کی طرف کہ مرزا جیلمی وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ وہ قرآن حدیث کو سمجھنے کے بغیر ہی لوگوں پر فتوے لگا دیتے ہیں، اور اس مسئلے میں ان کے ساتھ جتنے چتروٹی مماتی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہے کہ بھائی برکت کو وہ نہیں مانتے ہیں۔ میرے سامنے یہ جو کتاب ہے یہ المحند علی المفند، اس کتاب میں ہمارے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے عقائد مذکور ہے، اور اس میں ایک عقیدہ ہے جو روحانی فیض کو حاصل کرنا اور برکت والی جگہ سے برکت کو حاصل کرنا اور اہل القبور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر روضہ اقدس پر حاضری دے کر وہاں پر مراقبہ کر کے ان سے روحانی جو فیوزات ہوتے ہیں ان کو حاصل کرنا، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے جن کا قرآن اور حدیث میں ثبوت ملتا ہے، اور اسی طرح وسیلہ یا اسی طرح استشفاء کے جو موضوعات ہیں ان سے یہ چتروٹی مماتی اور اس طرح مرزا جیلمی انکار کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ جو مسائل ہے یہ بیان کرنے اور علم کی بنیاد پر انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ یہ مسائل انسان تب سمجھتا ہے جب انسان اس مسائل کے ساتھ ذوق اور شوق رکھتا ہو، کیونکہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بیان کرنے سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہماری سمجھ میں، اور نہ وہ پڑھنے سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ بھائی ایک انسان نے پوری عمر گرمی کے موسم میں گزاری ہو اور اس نے کبھی زندگی میں سردی کو محسوس ہی نہیں کیا ہو، اور ابھی آپ ان سے کہیں کہ بھائی سردی ہو رہی یعنی سردی کیسی ہے، تو وہ نہیں سمجھے گا کہ بھائی میں نے سردی دیکھی ہی نہیں ہے، میں پیدا ہونے سے آج تک میں گرمائش کے موسم میں رہا ہوں، ابھی مجھے سردی کے بارے میں انداز، وہ سردی کو جانتا نہیں ہے، اور آپ اس کو کہیں بھائی کہ سردی میں اتنے ٹھنڈ لگتی ہے، یہ وہ اس کو بتانا فضول ہے۔ یا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور مثال دوں کہ بھائی جب ایک انسان آندھا ہو، دیکھ نہیں سکتا، اور آپ اس کو کہ بھائی سامنے جو دیوار ہوتے ہیں وہ سفید ہے، تو اگر آپ اس کو 1000 مرتبہ بھی سنائے کہ بھائی دیوار سفید ہے، اس نے تو بچپن سے لے کر آج تک سفید کلر کو دیکھا نہیں ہے، اس کے ذہن میں یہ بھی نہیں آتا کہ بھائی سفید ہوتا کیسا ہے، تو اب اس کو بیان کرنا کہ بھائی یہ سفید ہے، یہ بالکل ان کو سمجھانے کی ناکام کوشش ہے۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر ایک انسان کے گردے میں درد ہو اور وہ دوسرے انسان سے فریاد کرتا ہے کہ بھائی میرے گردے میں درد ہے، اتنی تکلیف ہے مجھے، تو جس کو فریاد کر رہا ہے اس کے گردے میں کبھی درد ہی نہیں ہوا ہے، اس کی یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ بھائی گردہ ہے کہاں اور درد کیسا ہوتا ہے، تو وہ اس دوسرے بندے کی تکلیف سے اتنا درد محسوس نہیں کرتا، کیوں؟ اس نے کبھی اس درد کو خود محسوس ہی نہیں کیا ہے، اس لیے وہ دوسرے کا احساس بھی ان کو نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر ایک بندے سے آپ کی محبت ہے، تو اس محبت کو نہ تو آپ بیان کر سکتے ہیں اور نہ کسی کو دکھا سکتے کہ بھائی یہ محبت ہے، اس فلاں بندے سے میری محبت ہے، دیکھ لو آپ، ایسی ہوتی ہے محبت، نہیں، یہ نہیں دیکھی جاتی بلکہ یہ دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس کو بیان کرنا بھی، اس کو بیان کرنے سے بھی سمجھ نہیں آتی کسی کو، اور دکھانا بھی ان کو ممکن نہیں ہوتا ہے۔
تو اسی وجہ سے بعض چیزیں جو ہوتی وہ دکھانے سے اور بیان کرنے سے وہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اب سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے؟ اس لیے کہ جس بندے کو آپ بیان کرنا چاہتے ہو اس کے اندر اتنی صلاحیت موجود نہیں ہوتی. اب ایک لائٹ جو ہوتی نا، بلب، ٹارچ جو ہوتے نا، اگر وہ خراب ہو جائے نا اور آپ اس کو توربیلا ڈیم کے اندر لے جائے اور اس کو لگا دینا، تب بھی وہ کام نہیں کرے گی، کیونکہ ان کے اندر روشنی کی صلاحیت موجود نہیں ہے. وہ ابھی خراب ہو چکا ہے. لائٹ بلب جو ہوتے ہیں نا، وہ اگر خراب ہو جائے تو وہ پھر کام نہیں کرتا، چاہے بجلی کتنے تیز رفتار سے ان کے اندر کرنٹ ڈالے، کیونکہ اس کے اندر روشنی کی صلاحیت موجود نہیں ہوتی. اس طرح بعض لوگوں کے دلوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہوتے جو فیوزات کو محسوس کر سکے، فیوزات کا ادراک کر سکے. اس کی وجہ سے پاک صاف دل چاہیے. اس کے لیے اولیاء کرام کی صحبت اور اکابرین کی صحبت میں بیٹھ کر فیوزات کو اور اسی طرح انوارات اور نورانیت کو اخذ کرنے کی جو صلاحیت اور کیفیت ہوتی ہے وہ اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہوتا ہے. بہرحال میں جتنی بھی سمجھانے کی کوشش کروں تو نہیں سمجھ سکتے، لیکن میں دوستوں کے ساتھ قرآن سے اس کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی یہ برکت جو ہوتی ہے وہ کبھی کبھی زمانے میں بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی مکان میں بھی برکت ہوتی ہے، کبھی کبھی آثار الصالحین میں بھی برکت ہوتی ہے اور اسی طرح کبھی کبھی اشخاص میں بھی برکت ہوتی ہے. جیسا کہ مکان کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں، جو برکت والی جو مکان ہوتا ہے ان کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 38 میں رب العالمین فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے دعا کی اس جگہ پر. تو اس آیت سے جو دعا کے لیے جو جگہ ہے ان کی مقام اور مرتبہ کا ثبوت ملتا ہے اور وہ جگہ برکت والی ہے. اس آیت سے ان کا ثبوت ملتا ہے قرآن مجید سے. اس کے علاوہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں رب العالمین فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دیا رب العالمین نے کہ جس مقام پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو. یعنی جس جگہ پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے وہ برکت والی جگہ تھی، آپ لوگ بھی اس کو نماز کی جگہ بنا لے. اس کے علاوہ آثار الصالحین، جیسا کہ ہم کسی بڑے کے کسی ایک چیز سے ہم تبرک حاصل کرتے ہیں تو یہ کوئی شرک نہیں بھائی، یہ اللہ، یہ دراصل دینے والا ذات جو ہوتا ہے وہ اللہ ہی ہے. اس کا ایک مثال دوں کہ بھائی آپ کسی ایک سبب کی بنیاد پر برکت حاصل کرتے تو یہ شرک نہیں ہوتا. اب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، بھائی یہ شرک تو نہیں ہے کہ بس یہ نماز ہمیں جنت میں داخل کر دے گی. نہیں بھائی، یہ نماز، روزہ، اذکار، نوافل، تہجد وغیرہ یہ سب رب العالمین کو رضا کرنے کے لیے ایک سبب ہے. اصل جنت میں داخل کرنے والا وہ رضائی الہی ہے. وہ رب العالمین اگر چاہے تو کسی کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. تو دراصل یہ سب اللہ رب العالمین کو رضا کرنے کے اسباب ہے. صدقہ دینا، رب العالمین کے غصہ کو ٹھنڈا کرنا، اسی طرح یہ اسباب ہے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے. اسی طرح اب کسی مقدس جگہ سے برکت لینا ایسا نہیں کہ ہم اس قبر سے مانگتے ہیں یا اس قبر والے سے مانگتے، نہیں بھائی، ہم اس کو سبب یعنی اس کو اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کرتے ہیں کہ بھائی اللہ رب العالمین اس کے برکت سے ہمیں عطا کرے گا. جب آپ دیکھ لیں معاشرے میں بھی جب کسی دو بندے کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، ایک طرف سے قتل ہو جائے تو قاتل خود وہاں مقتول کے گھر نہیں جاتا ان سے معافی مانگنے کے لیے، بلکہ وہ ایسے بندے دیکھتے ہیں جو مقتول کے جو ورثاء ہوتے ہیں وہ ان بندوں کا خیال رکھے. معاشرے میں بھی ایسے معزز لوگوں کو لے کر وہاں چلے جاتے ہیں یا ان کو بیچ دیتے ہیں جن کی خاطر اس قاتل کو معاف کیا جائے، ان سے صلح کیا جائے. جس طرح دنیا میں رواج ہے اسی طرح ہم رب العالمین کے دربار میں اتنی جرت نہیں کرتے کہ بھائی ہم رب العالمین کے دربار میں اتنے گناہگار ہوں گے اور اللہ کے سامنے جانا ہو تو بھائی یہ تو بہت بڑی مشکل بات ہے. تو بھائی ہم رب العالمین کے دربار میں نیک لوگوں کو پیش کرتے ہیں ایک جرگہ کے طور پر، ایک وسیلے کے طور پر، سبب بناتے کہ بھائی اللہ رب العالمین ان کی برکت سے ہم پر اپنا کرم اور رحم فرمائے گا. تو میں بات کر رہا تھا آثار الصالحین کے. اس کو بڑے لوگ شرک قرار دیتے ہیں، جو مماتی فتنہ ہے، اسی طرح مرزا جیلمی کا جو فتنہ ہے وہ اس کو شرک قرار دیتے ہیں. اس کے بارے میں رب العالمین
فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 248 میں رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور وہ تبرکات جو آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے ان کے بارے میں رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ اب دیکھو برکت والی چیزوں کا ذکر رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، تو کیا نعوذ باللہ آپ اب اتنی بڑی جرت کریں گے کہ نعوذ باللہ رب العالمین پر فتویٰ لگائیں گے؟ توبہ خدایا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو زمانے میں بھی برکت ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ القدر آیت نمبر 3 میں رب العالمین فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من، کہ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور سورۃ الدخان آیت نمبر 3 میں رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ بھائی اور ہم نے اس کتاب کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ تو دیکھو اب یہاں پر رات بھی برکت والی ہے، مکان بھی برکت والا، اور جو چیزیں ہیں وہ بھی برکت والے۔ تو ظالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کتنا برکت والی جگہ اور کتنا برکت والا ہوگا، وہ کتنی برکت والی مکان ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفن ہے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ جب کہاں جاتے تو اشخاص سے مانگتے ہیں اور لوگوں سے مانگتے نہیں۔ بھائی ہم لوگوں سے مانگتے نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ کے دربار میں لوگوں کو پیش کرتے ہیں، جس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 64 میں رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو اور یہاں پر رب العالمین فرماتے ہیں اور یہ لوگ جو لوگ جب اپنے حق میں ظلم کرے، جو اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے، یعنی جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے، اگر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے بخشش مانگتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش مانگتے تو رب العالمین ان کو معاف کر دیتے۔ رب العالمین بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کے تحت آپ تفاسیر کو دیکھیں، صحابہ کرام کے دور میں رسول اللہ کی وفات کے بعد صحابہ کرام بعض لوگ آتے تھے اور رسول اللہ کے روزہ مبارک پر اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر رب العالمین کے دربار میں دعا کرتے تھے۔ بلکہ آثار سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، بھائی صحابہ کرام سے یہ اتنی روایت موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک آدمی آیا رسول اللہ کے روزہ اقدس پر، وہ اسی طرح اس آیت کو پڑھ کر دعا کرنے لگا تو روزہ سے ان کو آواز آئی، بھائی غیب سے ان کو آواز آئی کہ بھائی آپ کی بخشش ہو گئی۔ تو ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ بھائی رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر اور ان کی شفاعت کی بنیاد پر لوگوں کی بخشش کر دیتا ہے۔ ہم رسول اللہ سے مانگتے نہیں، بلکہ ہم وہاں سے فیوزات حاصل کرتے ہیں، رسول اللہ کو سے استشفاء طلب کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین کے دربار میں پیش کر دیتے ہیں جو رب العالمین کے محبوب ہے۔ تو مرزا جیلمی اور ان کے جو پیروکار ہیں یا اس طرح جو مماتی چتروٹی لوگ ہیں، وہ کہتے کہ بھائی یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے اس وجہ سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے بیان فرمایا کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آدمی آتے تھے کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر وہ وہاں دعا کرتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ بعد الوفات بھی استشفاء اسی طرح وسیلہ کرنا بالکل جائز ہے، جیسا کہ رواہ الدارمی فی سننہ اور بسند صحیح، اس میں ایک روایت ہے، وہ بڑی مشہور روایت ہے کہ مدینہ میں قحط ہوا تھا، قال قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا فشکوا الی عائشہ رضی اللہ عنہا، کہ مدینہ منورہ میں قحط آیا تو لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہے اور ان سے شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی تھی، ان کی جو زوجہ مبارک تھی، انہوں نے فرمایا ان لوگوں سے فقالت انظروا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعلوا منہ قوا الى السماء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کو دیکھو اور ان میں ایک کھڑکی بنا لو، یعنی ایک دروازہ سا بنا لو، حتی لا یکون بینہ و بین السماء سقف، کہ ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ ہو۔ قال ففعلوا فمطرنا مطرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ مبارک کے حکم سے اس روزے اقدس میں ایک کھڑکی کھولی گئی
جو روزہ اقدس اور آسمان کے درمیان کوئی ایک پردہ حائل نہیں ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور وسیلہ سے ان لوگوں پر بارش ہونے لگا، اور اتنا بارش ہوا کہ بھائی ان کے جو اونٹ تھے وہ بھی بڑے بڑے ہو گئے، اسی طرح جو ان کے جو کھیت میں جو سبزی وغیرہ تھے وہ بھی بڑی سرسبز ہو گئی، اور یہ جو سال تھا اس کو بھی عام الفتح کے نام سے اب لوگ یاد کرتے ہیں۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے رب العالمین نے بارش برسائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے مابین اور آسمان کے مابین کو پردہ کو ختم کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان لوگوں پر بارش ہوئی۔ تو اب جب ہمارے اکابرین جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی قبروں پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جو روحانی کیفیت حاصل کرتے ہیں، یہ ایک برکت والی جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر مدفن ہے، جو جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، تو وہ دراصل جنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور وہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اور جب ایک جگہ بارش ہوتی ہے تو بھائی آپ بارش میں نکل جاؤ، اگر بارش رب العالمین آپ کے لیے نہ بھی کرے تو آپ اس بارش میں نکل جاؤ، آپ گیلے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ایک کمرے میں 4-5 بندے بیٹھے ہو اور ایک بندے کو گرمی لگ رہی ہو اور اس نے پنکھا چلا دیا، تو ساتھ میں جتنے بندے بیٹھے ہو سب کو ہوا چلے گی، سب ہوا محسوس کریں گی۔ اور اسی طرح اگر مثال کے طور پر ایک جگہ اندھیرا ہے اور ان میں سے صرف ایک آدمی لائٹ کو لگائے، ایک بلب لگائے، روشنی کرے، تو جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کو روشنی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اقدس پر یا جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے روزے پر حاضری دینا، وہاں بیٹھنا، دراصل رب العالمین کی طرف سے جو انوارات ان روزہ انور اور روزے اقدس پر نازل ہوتی ہے، جو انوارات اور فیوزات اور برکت، وہاں بیٹھنے سے ہم یہ محسوس کرتے کہ بھائی آسمان سے جو انوارات آتے ہیں اس روزہ پر وہ ہمارے اوپر بھی گرتے ہیں، وہ انوارات ہم پر بھی نازل ہوتے ہیں اس قبر والے کی برکت سے۔ نہ کہ ہم قبر والے سے نہ تو مانگتے ہیں اور بلکہ ہم قبر والے سے مانگنا شرک سمجھتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید میں صراحتاً موجود ہے، رسول اللہ سے ثابت ہے کہ بھائی قبروں کو سجدگاہ بنانا، مردے سے مانگنا، زندے سے بھی مانگنا اگر عبادت کے طور پر ہو ہم اس کو بھی شرک سمجھتے ہیں، مردے تو دور کی بات ہے۔ میری تمام باتوں کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ بھائی کسی چیز کے بارے میں اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو اس پر بات کرنا نہیں چاہیے۔ باقی یہ جو انوارات فیوزات والی جو بات ہے یہ نہ تو علم سے بیان ہو جاتی ہے اور نہ یہ الفاظ سے کسی کو سمجھ میں آتی ہے۔ میں چیلنج سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جو لوگ قبر سے روحانی فیوزات حاصل کرنے کے منکر ہے اور شرک قرار دیتے ہیں، وہ صرف اور صرف 1 مہینہ ہمارے اکابرین کے مجلس میں بیٹھے، ان سے روحانی تزکیہ کرے، اپنے نفس کو صاف کرے، اور شیطان کے جتنے وسوسے ہوتے ہیں ان سے خود کو محفوظ کر کے ہمارے اکابرین، ہمارے بڑوں کے ہاتھ پر بیعت ہو جائے، تب جا کر ایک قبر کے پاس چلے جائے۔ اگر آپ کو انوارات محسوس نہ ہو جائے تو میں آپ لوگوں کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں اور میں اپنے عقائد سے بالکل توبہ طائب ہو جاتا ہوں۔ لیکن اس روحانی کیفیت کا ادراک کرنا، اس کے لیے پاک صاف دل کی ضرورت ہوتی ہے، جو نہ تو تقریر سے سمجھ میں آتا ہے، جو نہ تو بیان کرنے سے لوگ سمجھ سکتے ہیں، نہیں بلکہ وہ محسوس کرنے کی بات ہے۔ اور جس کو بھی شک شبہ ہے وہ آ جائے ہمارے پیر حضرات کے ساتھ بیٹھے، ان سے بیعت کرے، اپنے تزکیہ نفس کرے، ان کے بعد بھی اگر کوئی اشکال ہو تو ہم آپ لوگوں کے مجرم ہیں۔